अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 दुआओं को रोज़ाना पढ़ने का अपना मामूल बना लीजिए। हर गम हर परेशानी इंशाअल्लाह खुशी में बदल जाएगी, हर बीमारी तंदुरुस्ती में तब्दील हो जाएगी और हर तंगी हर तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता की हुई 3 मुख्तसर दुआएं हर मुसलमान हर रोज़ लाजमी पढ़ा करे, और वो 3 दुआएं ये हैं। नाजरीन, ज़िक्र और वजीफ़ा वही करना चाहिए जो कि शरीयत से साबित हो। जब अल्लाह का ज़िक्र सोच समझ कर पूरे शऊर के साथ किया जाए तो उसके कई फ़ायदे होते हैं, और पहला फ़ायदा ये है कि मोमिन ज़िक्र की लज्जत और हलावत महसूस करता है। दूसरा ये है कि ज़िक्र करने से उदासी, मायूसी और हर तरह की बदसकूनी ख़त्म हो जाती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि ज़िक्र करने से इंसान बहुत सी अखलाकी बीमारियों से निजात पा लेता है। चौथा, ज़िक्र की बरकत से ज़बान की बेराहरवी और निगाह की आवारगी ख़त्म हो जाती है। और पाँचवा, ज़िक्र करने वाला एक तरबियत याफ्ता बा इखलाक सालेह मुसलमान बन जाता है। तो मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में 3 कलिमात यानी 3 दुआएं आपको बताई जा रही हैं जो कि क़ुरआन और हदीस से साबित शुदा हैं। ये 3 दुआएं पढ़ने के फ़ज़ाइल, इनकी बरक़ात और इनके कमालात बहुत ज़्यादा हैं, और ये दुआएं ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और आज के फ़ितनों के दौर में इनकी बरक़ात हमारी ज़िंदगी की और हमारे दिन रात की भी अशद ज़रूरत है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स फ़जर की नमाज के बाद सिर्फ़ 3 मरतबा सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ेगा, वो 3 बीमारियों से महफूज रहेगा। पहली, अंधा नहीं होगा। दूसरी, कोढ़ और किसी किस्म की जल्दी अमराज नहीं होंगे। और तीसरी, माजूर नहीं होगा यानी फालिज नहीं होगा। आइए नाजरीन, 3 मरतबा मेरे साथ मिलकर भी पढ़िए, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। नाजरीन, हम, आप और हर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी में एक दुआ ज़रूर करता है कि ए अल्लाह, बिस्तर और चारपाई का मोहताज न करना और ना किसी बंदे का मोहताज करना, यानी मंजे और बंदे किसी का मोहताज न करना। और याद रखिए कि तस्बीह खानों में इस तस्बीह के पढ़ने का अहतमाम भी इसलिए करवाया जाता है कि ये तस्बीह हमारे जहनों में महफूज हो जाए और हमारी तबीयतों और हमारे मिजाजों, हमारे बोलों और हमारे जज्बों में आ जाए, और हम इसको रोज़ाना पढ़ने वाले बन जाएं। इसको रोज़ाना पढ़ने का अपना मामूल बना लें, और याद रखें कि वो तस्बीह ये है, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। नाज़रीन मोहतरम, एक और हदीस मुबारक में है कि 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब हैं, ज़बान पर हल्के हैं लेकिन आमाल में बहुत वज़नी हैं। यानी कल बरोज़ क़यामत जब इंसानों के आमाल तोले जाएंगे तो इन 2 कलमों का वज़न तराजू में बहुत ज़्यादा होगा, और वो 2 कलमे यही हैं, यानी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने कहा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, तो इसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लग जाता है, और जिसके लिए वो दरख्त लगा हो तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर वहाँ जाएगा और खाएगा। ये नहीं हो सकता कि दरख्त लगा तो मेरे लिए लेकिन खाए कोई और। तो ज़रा सोचें और गौर करें कि जिसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत कामिला से और अपनी कुदरत से उसको जन्नत में ज़रूर भेजेगा, और इंशाअल्लाह वो उस दरख्त का खजूर भी ज़रूर खाएगा। तो मोहतरम नाजरीन, ये दुआ इसलिए पढ़ते हैं कि एक तो बीमारियों से हिफाजत, दूसरे अंधेपन से हिफाजत, तीसरे माजूरी से हिफाजत, चौथे जिद्दी अमराज से हिफाजत, और 5वें नंबर पर इसलिए पढ़ते हैं कि इसके पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देंगे। और मज़ीद जान लीजिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स भी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही एक दिन में 100 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह उसके गुनाह मिटा देते हैं, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो, जो सिर्फ़ एक तस्बीह इस दुआ की पढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा कराम से फ़रमाया कि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ो, कि जिसने 1 मरतबा पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, जिसने 10 मरतबा पढ़ा उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने 100 मरतबा पढ़ा उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी। और जो इससे भी ज़्यादा पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और भी ज़्यादा अता फ़रमाएंगे, और जो अल्लाह से बख्शिश तलब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर उसको बख्शिश अता फ़रमाएंगे और अल्लाह उसको बख्श देंगे। तो ऐसी ताकतवर दुआ हमें रोज़ाना ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो याद रखिए कि आज के बाद हर रोज़ बिला नागा ये दुआ पढ़ा करें, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही,
اور یہ دعا روزانہ اپنے معمولات میں، اپنی تسبیحات، اپنی عبادات اور اپنے ذکر و اذکار میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک اور دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ اور اس دعا کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو صرف اپنی ذات کے لیے ہی پڑھنا ہے تو یوں پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اور اگر مجمع کے لیے پڑھنا ہے تو اللہم اجرنا من النار، یعنی اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لے تو اگر اسی روز اسے موت آ گئی تو اللہ اس کو آگ سے بچا لے گا، اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا اور اگر اسی رات اسے موت آ گئی تو اللہ پاک اس کو ضرور آگ سے بچا لے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لو اور فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ ضرور پڑھا کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ناظرین، یہ زبردست بات دیکھیے کہ یہ دعا بخار کا بھی بہت زبردست علاج ہے، جس کو بخار نہ چھوڑتا ہو، اور یہ دعا ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی انتہائی مؤثر ہے۔ یہ دعا غصے کا بھی بہترین علاج ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہوں، بہت زیادہ منفی خیالات آتے ہوں کہ جو اسے نیکی سے ہٹاتے ہوں، تو یہ دعا اس چیز کا بھی علاج ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اور ناظرین، یہ بہت ہی طاقتور علاج ہے جس کا بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہتا ہو، جو ہر وقت بہت زیادہ غصے کی حالت میں رہتا ہو، اور جس کا جسم بہت زیادہ گرم رہتا ہو۔ جیسا کہ ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے گرمی میں خوف آتا ہے اور سردی میں مجھے راحت ملتی ہے، تو ہم نے اسے یہی دعا بتلائی، اللہم اجرنی من النار، تو اسے اس کے گمان سے بھی بڑھ کر فائدہ حاصل ہوا۔ اور ناظرین، جو تیسری دعا بتانے والے ہیں اسے بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو اس ایک دعا کی برکت سے دنیا اور آخرت کے ساتھ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، مگر جو نعمتیں مسلمان کو نصیب ہیں غیر مسلم ان کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی زبان پر یہ مبارک کلمات تبھی جاری ہوئے جب وہ اللہ رب العزت کو رب مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اور اسلام کو دین مان کر راضی اور خوش ہوئے۔ ہم بھی ان نعمتوں کو پا کر خوش ہو جائیں اور انہی کے ہو کر رہ جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی بہت زیادہ عظمت بیان فرمائی ہے۔ ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پہلے ان تینوں باتوں پر راضی اور خوش ہو جائیں، اور پھر ان مبارک کلمات کو روزمرہ معمولات میں شامل کرتے ہوئے اس اہم وظیفے اور افضل ذکر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا کو اپنا معمول بنائیں تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ جنت واجب ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی جس شخص نے کہا میں اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہوں، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور ناظرین، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہو گیا۔ اور ناظرین، تیسرا فائدہ، وہ شخص گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، جیسا کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذان کے وقت یہ کلمہ پڑھنے والے کے گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ، قبر میں کامیابی۔ متواتر احادیث صحیحہ کے مطابق قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی اور اہم منزل ہے کہ جو قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور قبر میں بھی کامیاب وہی ہوگا جو ان تین باتوں پر ایمان لاتے ہوئے راضی اور خوش ہوگا، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے انہی تین چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو ان تینوں باتوں یعنی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پر راضی ہوگا، وہ شخص ہی قبر کے تینوں سوالات من ربک، من دینک اور من نبیک کا جواب دے پائے گا۔ ناظرین، اس دعا کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر شروع کیا اور روز قیامت رونما ہونے والے بڑے بڑے حادثات کو بیان فرمایا۔ انداز بیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عظیم الفاظ کا اثر ایسا تھا کہ صحابہ کرام کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ صحابہ کرام نے مختلف سوالات کیے اور اس دوران بعض غیر اہم سوالات بھی ہو گئے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پاکیزہ کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ رضامندی میں تبدیل ہو گیا۔ ناظرین، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوش کر دے گا۔ دنیا میں نعمتوں کو پا کر خوش ہونا بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے اور یہ اعزاز جس کو حاصل ہو جائے وہ قیامت کے دن خوش کر دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان صبح اور شام 3 مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو خوش اور راضی کر دے۔ ناظرین محترم، 7واں فائدہ جنت میں داخلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو میں ضامن ہوں البتہ ضرور میں اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اللہ کی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان اعمال پر، ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے، ان پر ایمان لاتے ہوئے انہیں اپنی روزانہ کے معمولات میں، روزانہ کی دعاؤں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چاہنے والا جاتے جاتے کامنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھتا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔